وہ کشمیر کو نارملائز کرنے جا رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے ہمیں پتہ چلا تھا کہ G20 ٹورزم ایک کانفرنس ہوئی، میٹنگ ہوئی سری نگر میں، جس میں کچھ ملکوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن وہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ انہوں نے کیا. پھر ابھی جو ہے انڈیا جو ہے مس ورلڈ بیوٹی کنٹیسٹ کروانے جا رہا ہے کشمیر کے اندر. دوستوں میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ میں جس میں حامد وسیم اور قمر چیمہ بہت زبردست وشلیشن کر رہے ہیں کہ کیسے G20 کے سفل آیوجن کے بعد بھارت نے ایک بار پھر سے کشمیر میں ایک آیوجن اور رکھ دیا ہے جس میں کہ پورے ورلڈ کی جو بیوٹی کانٹیسٹ ہے وہ ہوگا، اور کیسے آج پوری دنیا کے سامنے کشمیر کی پکچر مودی جی دکھا رہے ہیں، اور کتنے شدھ شانت واتاورن اور ڈیولپمنٹ کے اتنے پروجیکٹ کشمیر میں چلا رکھے ہیں کہ کیسے آج بھارت کے سامنے جو کٹر پنتھی پروپیگنڈا پھیلاتے تھے ان کے منہ پہ کرارا تماچا لگا دیا ہے. کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو آج پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہیں، اور اس میں جو POK کا ایریا ہے اس میں آٹا دال تیل نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اگر بھارت میں کشمیر میں دیکھا جائے تو آج کے سمے اتنے وکاس کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور ساتھ میں ایسے بڑے بڑے جو دنیا کے بڑے سفل آیوجن ہوتے ہیں وہ بھی اب کشمیر میں ہونے لگے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پوری دنیا کے سامنے پکچر کشمیر کی صاف ہو رہی ہے کہ کیسے آج جہادیوں کی مانسکتا پہ پانی پھیرتے ہوئے مودی جی نے اتنا زبردست کام کشمیر میں کیا ہے جس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. تو کیسے آج یہ حامد وسیم نے وشلیشن کرتے ہوئے بتایا کہ کیسے آج بھارت کے بڑھتے پربھاؤ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کشمیر کے عام عوام کی بھی جو جیون یاپن ہے وہ بھی بہت اچھا نکل رہا ہے. تو دوستوں پہلے دیکھیے یہ ڈیبیٹ، اور اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کریں. دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے. دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مس ورلڈ کا جو بیوٹی کنٹیسٹ ہے، اگر کشمیر میں یہ ہوتا ہے تو اس سے کیا انڈیا کو مل سکتا ہے؟ کیا واقعی انڈیا ول بی ایبل انف ٹو چینج دا امیج آف کشمیر، یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ سپریم کورٹ کے اندر کیس چلا ہوا ہے، ان کے پاس ابھی پراپر رائٹس نہیں ہیں، یونین ٹیریٹری ہے، بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی امپیکٹ رکھیں گی اور دنیا اس لینس سے بھی دیکھے گی اس کو. واٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ دیکھیں جی، ایک تو اس کا یہ پہلو ہے جو آپ نے بیان کیا، ڈیفینیٹلی اس میں پبلسٹی کا مسئلہ بھی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیجنٹ جو ہے انٹرنیشنل بیوٹی کا، اس کو کہ آپ نے کیا کہا ہے، کنٹیسٹ جو ہے، یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو پریس کو اٹریکٹ کرتا ہے بڑے پیمانے پہ. تو اس لیے اس کی لوکیشن ضروری ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس جگہ کی اہمیت کو اگر آپ نے اجاگر کرنا ہے، یا کسی شہر کو، کسی اسٹیٹ کو انٹرنیشنل میپ پہ لانا ہے، تو اس کے لیے اس طرح کے ایونٹ بڑی امپارٹنٹ رکھتے ہیں، چونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں فارن جو آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں، فوٹوگرافرز ہوتے ہیں خصوصاً، وہ آتے ہیں، اور پھر اس حوالے سے ظاہر ہے وہ صرف ان لوگوں پہ نہیں فوکس کرتے جو اس کنٹیسٹ کا حصہ ہیں، یا وہ لڑکیاں جو بیوٹی پیجنٹ میں آ رہی ہیں، بلکہ وہ ارد گرد کا ماحول، وہاں کی لوکیشن کیا ہے، وہاں پہ کلچرل سیٹنگ کیا ہے، اس شہر کی کیا اہمیت ہے، ایکٹیویٹیز کیا ہیں. تو اس کو دو طریقوں سے دیکھا جاتا ہے نا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. ایک تو اس کو کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ جناب یہ کر کے تو دنیا کو انڈیا میسج دے رہا ہے کہ سچویشن نارملائز ہے جموں کشمیر کے اندر، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، چونکہ ہم 370-35 ریموو کیا اور اس کے بعد ہم نے بہت ساری چیزوں پہ قابو پایا. ایک تو یہ نقطہ نظر ہے. دوسرا، آپ کو اس نقطہ نظر سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے جو انڈیا کے درجنوں شہروں میں ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کشمیر میں کیا. تو اس کو ذرا آپ ریورس کر کے بھی دیکھیں نا، تو اس کا پھر اگر کریٹیکلی اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک خاص قسم کی پریویلیج یا ایک خاص قسم کی اپارچونیٹی جو ہے وہ سری نگر کو، اگر میں کریکٹ ہوں سری نگر شہر میں ہی ہو رہا ہے، تو اس کو دے دی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے.
यानी मैं इस नुक्ता नज़र से भी देखने की दावत दूंगा लोगों को। तो इसके साथ जो बेनिफिट जुड़े होते हैं ये करने के, पहली बात ये है कि ये बाकायदा किसी मुल्क के अंदर जब आप इस तरह करते हैं तो वो शहरों के अंदर भी आपस में कंपटीशन होता है। और शहर कहते हैं जी, हर शहर की ख्वाहिश होती है कि ये जो इवेंट है हमारे यहाँ हो, ताकि उसके जो नेट बेनिफिट हैं सियासत से हटके, मसलन उस पे जो आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ता है सबसे बड़ा असर, क्योंकि उसके साथ फिर कहीं तमाशबीन, कहीं टूरिस्ट, इस तरह के लोग भी आते हैं। और बाद में ज़ाहिर है उसका जो इम्पैक्ट होता है कि ये कोई खूबसूरत शहर है जिसमें इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि इस तरह का कॉन्टेक्स्ट जो है उसको अकोमोडेट कर सकता है। फिर इस हिसाब से वो एक इंटरनेशनल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट मैप पे भी आता है वो मुल्क। तो अगर उस नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सिटी ऑफ श्रीनगर को, डिस्पाइट या इंस्पाइट दी फैक्ट के उनकी जो इस वक्त एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है, वो एक उनके अपने ही कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो ज़ेर समात है। और जिस पे तबसरा करने का फ़ायदा इसलिए कोई नहीं कि एक दो दिन की बात है। एज वी स्पीक कल उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है उसको डेड लाइन दी हुई है कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें कि उन्होंने क्या करना है, फ्यूचर का उनके पास रोड मैप क्या है, कि वो जो है इसको यूनियन टेरिटोरी से अगर वापस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए कोई टाइम टेबल है क्या है, जिसका मतलब ये है कि ये एक लास्ट स्टेज पे आ गया है जो कल नहीं तो परसों 2-4 दिनों में ये डिसीजन, या आफ्टर लॉन्ग वीकेंड ये डिसीजन जो है वो आ जाएगा। तो इस हिसाब से अब इसके बावजूद कि ये डिसीजन आ जाएगा तो के लिए भी एक सिचुएशन जो है वो बड़ी क्रिटिकल है। तो ऐसे मौके पे ऐसी अनाउंसमेंट जो है ये भी एक बड़ी हवाले से जुड़ी हुई है इसके साथ कि देखें जी, हम जो है वो सिर्फ 370 रिमूव करने के बाद जो बेनिफिट हमने हासिल किए, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉयर था उसने ऑलरेडी कोर्ट में भी सबमिट किया है, एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट उन्होंने दी है कि 370 के बाद कौन कौन सी तब्दीलियां आई हैं, जिसका मतलब ये है कि उसके बाद सिचुएशन नॉर्मलाइज है। अब ये एक बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव किस्म का टॉपिक है कि क्या जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अब यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया जो है, उनके अंदर क्या वाकई सिचुएशन नॉर्मलाइज है, या ये क्या वाकई जो है प्री 5 अगस्त 2019 के हालात के साथ इसका मुकाबला किया जा सकता है या नहीं। अब इसमें भी दो नुक्ता नज़र हैं। एक तो ये है कि एक चीज़ तो बहुत ऑन द फेस ऑफ इट है कि जी जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो है इस तरह रिस्टोर नहीं हुए जिस तरह के उनको रिस्टोर होना चाहिए था इन 4 सालों में। ये एक बिल्कुल क्लियर सी बात है। और ये एक बात मैं ब्लंटली आपको बता दूं कि किसी भी खित्ते में कोई भी निज़ाम, ख्वाह वो कितना खूबसूरत, खुशकुन और अजीम किस्म के तसव्वुरात के साथ क्यों ना जुड़ा हुआ हो, अगर उसमें जो है लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स महफूज नहीं हैं तो वो खिता जो है वो एक ऑब्जेक्शनेबल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑब्जेक्शनेबल किस्म के बंदोबस्त में चल रहा है, जो आज के दौर में किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। यानी आज के दौर में तो हालत ये है कि इवन सोशलिस्ट कंट्रीज के अंदर भी जो है वो फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स जो हैं उनको नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाती है। हालांकि आम तासर ये है कि सोशलिज्म में ये एक डिफरेंट तस्वर है डेमोक्रेसी का और ह्यूमन राइट्स का, लेकिन अब दुनिया इस नतीजे पे पहुंच चुकी है और जो जदीद पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, सोशलिस्ट आइडियोलॉग हैं, वो ये बात क्लियरली कहते हैं कि जहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है वहाँ पे कोई सोशलिज्म नहीं है। वो सोशलिज्म के नाम पे जो बंदोबस्त है सिर्फ फ्रॉड है। और ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं है कि वहाँ के अवाम का, इसका मतलब है जब आपके पास कदर नहीं है तो उनके ऊपर आप कितना ज़बरदस्त निज़ाम क्यों ना कर दें, उनको कितनी अहमियत क्यों ना दे दें, वो अपनी जगह होगी, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस तरह
اگر آپ وہاں پہ بیوٹی پیجنٹ کرا لیں, G20 کی کانفرنسز کو کرا لیں, اس طرح کی دوسری بے تحاشا قسم کی وہ کر لیں, لیکن آپ کا آخری اور الٹیمیٹ ٹاسک جو بی جے پی کی حکومت کو ہے, اور میں یہ پہلے 5-7 دفعہ مختلف پروگرامز میں ریپیٹڈلی اس کو اٹھا چکا ہوں کہ جو ان کا پرابلم ہے, وہ ان کو چیلنج ہے, وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریسٹور ڈیموکریسی ان جموں اینڈ کشمیر, ہاؤ ٹو ریسٹور دا پیپلز رائٹ, ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور سب سے بڑی بات جو ہے ان کی جو سول لبرٹیز ہیں, اور جو فریڈم آف تھاٹ ہے, اسمبلی کی اجازت ہے, موومنٹ جو ہے کی اجازت ہے, یہ ساری چیزیں جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا گرانٹ کرتا ہے ہر اس علاقے اور ٹیریٹوری کو جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر آتا ہے. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جو اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی سے میرے نزدیک مشروط نہیں ہے, کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن ایکولی اپلائی ہوتا ہے یونین ٹیریٹوریز پہ بھی. تو وہ یونین ٹیریٹوری ہونے کے باوجود اگر وہاں پہ یہ حالات جو ہیں جو میں نے بتائے تفصیل سے, یہ اگر ریسٹور نہیں ہوتے تو پھر اس کی وجہ عوام سے بتائی جائے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک وینیو آپ جو ہے اس کو ریزرو کر کے اس میں کوئی کانفرنس کرا رہے ہوتے ہیں یا کوئی مقابلہ کرا رہے ہیں, تو وہ اس کا نعم البدل نہیں ہے. یہ ایک پلس پوائنٹ جاتا ہے بی جے پی کو کہ وہ بار بار کشمیر کو اتنی بڑی بڑی اپارچونیٹیز